اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو گزشتہ درس میں دعا کے بارے میں ہوئی اور ہم نے دعا کے بارے میں مختلف طریقے سے گفتگو کی اور دعاؤں کا ذکر کیا کہ جو ذخیرہ دعاؤں کا مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس پایا جاتا ہے وہ ذخیرہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادعیہ بھی موجود ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائی ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کا ذخیرہ بھی مذہب اہل بیت کے پیروکاروں کے پاس موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ دعا کا تعلق عرفان و معرفت سے ہے، اور جو کلمات اور الفاظ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام ادا کر سکتے ہیں یا معرفت بھرے کلمات کو ادا کر سکتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، ایسی دعا یعنی کوئی نہیں کر سکتا جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ جو طریقہ اہل بیت اپنا سکتے ہیں دعاؤں کے لیے، جو طریقہ ان کا رہا ہے، ایسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے مثلا دعائے کمیل کے بارے میں دیکھا، دعائے کمیل کس قدر عرفان اور معرفت سے بھری ہوئی دعا ہے، کس قدر اس دعا کے اندر معرفت اور عرفان موجود ہے، کس طریقے کی کلمات عرفان سے پر اس دعا کے اندر موجود ہیں، اور دیگر دعائیں بھی جو مولانا متقیان نے، دیگر ائمہ نے، صحیفہ سجادیہ آپ دیکھیے، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں کتنی عظیم دعائیں ہیں اور کتنے بہترین طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناجات کی ہے، دعا کی ہے، اپنے پروردگار کو یاد کیا ہے۔ تو ایسا طریقہ کیونکہ جو اہل بیت علیہ السلام کو اپنا رہبر نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کہاں سے آ جائے گا، کیونکہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے خلفاء ہیں وہ سب معصوم ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا عہدہ، ان کا منصب، خلافت، امامت اللہ کی طرف سے ہے، تو لہذا اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ دنیاوی لوگ نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے۔ وفی الحقیقہ ان الہدیۃ الواردہ عن النبی وآل بیتہ علیہم الصلاۃ والسلام خیر منہج للمسلم، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ادعیہ جو وارد ہوئی ہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اہل بیت علیہ السلام سے، وہ بہترین طریقہ ہے ایک مسلمان کے لیے، ایسا طریقہ کہیں بھی نہیں مل سکتا، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور بہترین طریقہ ہے۔ اذا تدبرہا، جب انسان اس میں غور و خوض کرے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں فکر کرے اور ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہے کرے، تبعث فی نفسہ قوت الایمان، تو اس وقت انسان اپنے نفس میں ایمان کی قوت پائے، جب ان دعاؤں کو دیکھے گا، ان طریقوں کو دیکھے گا، ان طریقوں کو اختیار کرے گا، ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنی حاجت طلب کرے گا، تو ایمان میں قوت پیدا ہوگا۔ والعقیدہ والروح التضحیہ فی سبیل الحق، اور عقیدہ اور روح تضحیہ اللہ کی راہ میں مضبوط ہوگی، یعنی جب انسان دعاؤں کو پڑھے گا تو ایمان میں قوت پیدا ہوگی، عقیدہ مضبوط ہوگا، کیونکہ وہ دعائیں عرفان سے بھری ہوئی ہیں، معرفت سے بھری ہوئی ہیں، وہ کلمات اپنے اندر معرفت کا سمندر لیے ہوئے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے یا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات دعاؤں میں ادا کیے ہیں، دعاؤں میں استعمال کیے ہیں، وہ کلمات معرفت کا سمندر ہیں۔
ان کلمات سے صرف دعا ہی نہیں بلکہ ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دعائیں قبول نہیں ہوگی، دعا کا طریقہ ہی نہیں آئے گا اچھا طریقہ یا بہترین طریقہ، بلکہ معرفت بھی حاصل ہوگی مولا عز و جل کی، قوت ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور روح تضحیہ بھی انسان کے یہاں اللہ کی راہ میں روح تضحیہ نہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی قوت اور طاقت پیدا ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا. فی سبیل الحق، حق کی راہ میں، وَتَعْرِفُهُ وَسِرُّ الْعِبَادَةِ، اور انسان جو ہے وہ یعنی اس کے اندر معرفت پائی جاتی ہے دعاؤں کے اندر، اور عبادت کے راز اور عبادت کے اسرار سے واقف ہوگا انسان. جو انسان دعاؤں کو پڑھے گا، ان طریقوں پر چلے گا، وہ انسان عقیدہ بھی اس کا مضبوط ہوگا، ایمان بھی قوی ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی کا حوصلہ بھی بڑھے گا، اللہ کی عبادت معرفت کے ساتھ کرے گا، اور راز اسے معلوم ہوگا، اسرار عبادت معلوم ہو جائیں گے اسے، اور وہ اسرار عبادت میں ڈوب جائے گا. وَلَذَّةُ مُنَاجَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالِانْقِطَاعِ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی جو مناجات کرتا ہے انسان، اس میں لذت اسے آئے گی، جو اللہ سے مناجات کرے گا انسان، اس میں لذت میں اضافہ ہوگا، اور بس انسان اللہ کے لیے انقطاع کرے گا یعنی بس اللہ پر یقین، بھروسہ، اعتماد، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے تعلق رکھے گا، باقی دنیا سے اسے کوئی دنیاوی اعتبار سے تعلق نہیں ہوگا. صحیح، یعنی وہ جان جائے گا کہ اب مجھے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ سمجھ لے گا مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایسے در پہ آ گیا، میں نے ایسے مولا کو تلاش کر لیا کہ جو کریم ہے، رحیم ہے، جو مانگنے پہ خوش ہوتا ہے. یہ دنیاوی مالدار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، ملول ہو جاتے ہیں، تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں. اگر ایک دفعہ دے بھی دیا کسی کو مانگنے پر تو دوسری دفعہ چاہیں گے کہ یہ ہم سے نہ مانگے، یہ چلا جائے گا، یا دیکھ کے خود بچ جائیں گے، راستہ کاٹ دیں گے کہ ایسا نہ ہو فلاں آ رہا ہے پھر سوال نہ کر لے، پھر نہ تم سے کچھ مانگ لے. لیکن مولا عز و جل مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، جتنا اس سے مانگیے. اگر آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہو رہی ہے آپ کی مصلحت کی وجہ سے، بھلو آپ اسے بہتر سمجھ رہے ہوں، لیکن وہ آپ کی مصلحت میں نہ ہو، اللہ اس دعا کو قبول نہ فرما رہا ہو، لیکن آپ کو مانگنے پہ اجر دے گا وہ. تو مانگنے پہ اجر دینا یہ اسی کا کمال ہے، اللہ ہی کا کمال ہے. ورنہ مانگنے پہ تو لوگ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتے، مانگنے پہ صرف اجر کیا دیں گے. لیکن یہ مولا عز و جل کا کمال ہے، یہ مولا عز و جل کا لطف ہے اپنے بندوں پر کہ اگر آپ کی دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے آپ کی مصلحت کی وجہ سے، آپ کے فائدے کی وجہ سے، اگر دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے تو اللہ عز و جل آپ کو اس دعا کے بدلے، مانگنے کے بدلے، اس سوال کے بدلے آپ کو اجر دے گا. یعنی آپ کو مانگنے کا ثواب ملے گا. یہ مولا کا لطف ہے، مولا عز و جل کا کرم ہے اپنے بندوں پر. اور جب انسان اس دروازے پہ آ جائے گا تو وہ محسوس کر لے گا کہ مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دعائیں، یہ کلمات، یہ مناجات ائمہ علیہ السلام، مناجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عرفان سے بھری ہوئی ہیں، معرفت سے بھری ہوئی ہیں. دنیا کا کوئی انسان اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی دنیا کا انسان نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور عرفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہاں سے وہ کلمات لائے گا، کہاں سے وہ جملے لائے گا؟ جی، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کا مقابلہ دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، عظیم ترین بندے ہیں، خود بھوکا رہ کر اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والی شخصیات ہیں، خود بھوکا رہ کر اللہ کی راہ میں لٹانے والے، اپنا گھر اللہ کی راہ میں دینے والے، بس صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت چاہتے ہیں. تو اس حد تک قریب ہیں کہ اگر گردن پہ خنجر بھی ہوتا ہے، گلے پہ خنجر بھی ہوتا ہے تو مولا عز و جل کو یاد کرتے ہیں. اگر گھر میں لٹ جاتا ہے، اگر اولاد شہید کر دی جاتی ہے تو بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے بس تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما لے، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیری راہ میں قربانی دے سکیں، ہماری تو اس قربانی کو قبول فرما لے. یعنی شکر کرتے ہیں، صبر ہی نہیں، شکر کرتے ہیں، شکر. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ العظیم رضیتی، جی یعنی گھر لٹ گیا، افراد رشتہ دار بھائی شہید ہو گئے، لیکن اہل بیت کی فرد ان افراد کا نام ہے، ان شخصیتوں کا نام ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے شکر کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی لاشا آتا ہے تو سجدے شکر ہوتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم سے قربانی لے سکے، اور تیرا شکر ہے تو نے ہمیں توفیق ہم قربانی دے سکیں، بس اب تو ربنا تقبل منا ھذا القربان، تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، اسے قبول فرما لے میرے مولا۔ صحیح؟ تو ایسے عارف شخصیتیں، ایسی عارف ہستی ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گی تو ان کے کلمات عام کلمات نہیں ہوں گے، عام انسانوں جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کلمات معرفت اور عرفان سے لبریز ہوں گے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں اس قدر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، تب دنیا کی اس کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور انسان اگر کلمات ائمہ علیہ السلام کو پڑھے، اللہ عز و جل کے نمائندے اور نبی خاص ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حبیب خدا ہیں، ان کے کلمات کو دعاؤں میں استعمال کرے، ائمہ علیہ السلام کے کلمات کو استعمال کرے، تو اب وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھے گا، اب اسے کوئی دروازہ در نہیں چاہیے جہاں جا کے مانگ سکے، ہاتھ پھیلا سکے، بلکہ اب ان سب دروں کو چھوڑ دے گا اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے گا۔ الہی ماذا وجدا، امام علیہ السلام کا جملہ، جب آپ تنہا یعنی آپ علیہ السلام یعنی میدان عرفات میں تھے، جی ایسے موقع پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ماذا وجدا من فقدک وماذا فقد من وجدک، میرے پروردگار اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھو دیا جس نے تجھے پا لیا۔ تو اب جو ان کلمات کو ادا کرے گا انسان، یعنی ان کلمات کو دہرائے گا اللہ کی راہ میں اللہ کے سامنے بیٹھ کر، تو اس کا کیا عالم ہوگا، وہ دل سے دہرائے، یقین کے ساتھ دہرائے ان کلمات کو، تو یقیناً اس کے عرفان میں اضافہ ہوگا، معرفت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے میں اضافہ ہوگا، حق کی راہ میں قربانی پیش کرنے میں اسے کوئی دقت یا پریشانی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ کہہ رہا ہے امام علیہ السلام جملہ دہرا رہا ہے الہی ماذا فقد من وجدک، اس نے کیا کھو دیا اس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پا لیا جس نے تجھے کھو دیا۔ تو یہ کلمات عرفان عطا کرتے ہیں، معرفت عطا کرتے ہیں۔ اب انسان جب ان ایسے ایسے کلمات کو دہرائے گا، ان کلمات کی کو سمجھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ان کلمات کے ساتھ، پھر اس کے سامنے اس دنیا کی حیثیت کیا رہ گئی، اس کے سامنے اس دنیا کے مالداروں کی حیثیت رہ گئی، کوئی حیثیت نہیں رہے گی، بلکہ وہ اللہ سے رو لگائے گا وَيُبْعِدُهُ عَنِ الْمَفَاسِدِ، اور یہ کلمات اور دعائیں اور راستے جو اہل بیت نے بتائے طریقے، یہ انسان کو اسے دور کر دیں گے مفاسد سے، والہوا والبدع والباطلہ، اور ہواؤں سے یعنی ہوائے حوث سے، خواہشات نفسانیہ سے اور باطل بدعتوں سے یہ اسے دور کر دیں گے۔ وبالاختصار ان هذه الادعیہ قد اودعت فيها خلاصة المعارف الدینیہ من ناحیت الخلقی خلقیہ اور تہذیب النفوس، اور مختصر یہ کہ یہ دعائیں اس انسان کے یہاں جو ان دعاؤں کو اختیار کر رہا ہے، جو ان دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں جا کے دہرا رہا ہے، یہ دعائیں انسان کو معرفت دینی عطا فرمائیں گی، اللہ کی معرفت اس سے پیدا ہوگی اور آئے گی۔ من ناحیت الخلقیہ یعنی اس کی معرفت آئے گی اخلاقی اعتبار سے اور تہذیب نفس کے اعتبار سے، یعنی یہ دعائیں اس کو معرفت عطا کریں گی، اخلاقی اعتبار سے بھی اس کا اخلاق عظیم اخلاق ہوگا اور اس کا نفس بہترین نفس ہو جائے گا، کیونکہ اس شخص کی ان دعاؤں کے ذریعے تزکیہ نفس ہو چکا ہوگا، ان دعاؤں کے ذریعے اس انسان کا تزکیہ نفس ہو چکا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاحِيَةِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، اور اب اسلامی عقیدے کے اعتبار سے وہ اس قدر بلند ہوگا کہ اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان کر نہیں پائے گا، کوئی اس کے مقابلے میں عقیدے میں آ نہیں پائے گا سوائے اس کے کہ جو اس جیسا ہو، جو ان دعاؤں کا سہارا لے رہا ہو، ان دعاؤں کو اختیار کر رہا ہو، یعنی عرفان میں اس قدر ہوگا، اللہ کی معرفت میں، توحید میں، اس کی عدالت میں، جی اس کے علم میں، اس کے فضل میں، اس کے کرم میں، اس کے لطف میں بے حد ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس قدر عقیدے میں ڈوبا ہوا ہوگا کہ اب وہ اللہ سے بہتر کائنات میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوگا، اللہ کی رضا سے بہتر کائنات میں کسی رضا کو نہیں سمجھے گا، بلکہ کوشش یہ ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے،
رضوان من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے عظیم اور بہترین شے، بل حیا من اہم مصادر الآراء الفلسفیہ والمباحث العلمیہ فی الہیات الاخلاق، بلکہ ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ فلسفی مصادر کے اعتبار سے بھی اور مباحثات علمیہ کے اعتبار سے بھی جب عقائد میں بات ہوتی ہے، الہیات میں بحث ہوتی ہے، اخلاقیات میں، تو سب سے بہتر نتیجہ انہی پر جا کے ٹکتا ہے عرفان اور معرفت میں، کہ سب سے بہترین معرفت نبی کے ذریعے ہو سکتی ہے انسان کو، یا آل نبی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، ان دعاؤں کے ذریعے جو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اور ان دعاؤں کے ذریعے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، وہ دعائیں عرفان و معرفت کا سمندر ہیں، وہ دعائیں عظیم ترین دعائیں، ایسی دعا، ایسی کلمات کوئی انسان اپنی زبان سے ادا کر ہی نہیں سکتا سوائے الہی نمائندوں کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات ہی ہیں جو ایسی کلمات ادا کر سکتی ہیں۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔